مرد جو ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے. میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی, میں کوئی مردوں کی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی ان کی وہ جو ڈیزرو کرتی ہیں جگہ وہ ملنی چاہیے. تو جو ملٹی ٹاسکنگ خواتین کرتی ہیں, میرے ساتھ ہر وہ خاتون ریلیٹ کرے گی جو کام بھی کرتی ہے, اپنا گھر بھی چلاتی ہے, اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے, اپنا کچن بھی چلاتی ہے اور اپنی فیملیز بھی چلاتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں, گھر چلا سکتی ہیں, ہوم میکرز بن سکتی ہیں, تو وہ ملک کی سیاست میں کیوں حصہ نہیں لے سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں خواتین کا کوئی سامنے کوئی کردار نہیں ہوتا تھا, تو اب جب میں آئی ہوں سامنے تو میں اس کا کریڈٹ ویسے محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں. وہ بہت ان کو پتا تھا ملک کی سیاست جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہے, ان کو اس بات کا احساس ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اوور پروٹیکٹیو فادر ہیں. جب میری بات آتی ہے تو وہ ویزبلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. ہر وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر پہنچی کہ نہیں پہنچی, آپ کہاں ہوں, آپ کو رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے, کس جگہ ٹھہر رہی ہو, آپ کے ساتھ کون ہے, ہر چیز میں وہ میرا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ایک مشرقی روایات جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں, وہ والا والد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ مجھے انکریج کیا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی جماعت کے لیے, اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکوں. اور خواتین اب سیاسی بات میں کرنے لگی ہوں. کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی؟ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو, ہمیں غیر سیاسی نہیں ہونا. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, نیشنل ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں, جب ہم وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین ایسی جماعت کا انتخاب کریں, ایسے افراد کا انتخاب کریں جو نیشنل لیول پر خواتین کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکے جیسے خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے. وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں, ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ویٹ ڈال دیں وہ ان کی آواز بن سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ میں اپنی آپ کو بات اگر بتاؤں تو ابھی میں نے ہیرسمنٹ کی بات کی جو آپ کو ورک پلیسز پہ ہر خاتون میرے ساتھ ریلیٹ کرے گی کہ آپ کو کہاں کہاں اس جو سہم کا, اس خوف کا, ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب کو پتہ ہے, لیکن مجھے بھی میں ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے, میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں, لیکن مجھے بھی اس ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں, میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ میری شادی میرے والدین نے, میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ, اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی, میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے, ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. وہ کیا کرتا ہے؟
بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں، تم پولیٹیکل جواب دو. وہ جلسوں میں کہتا ہے مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے. آپ امیجن کریں آپ اس بات کو کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں. آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے، وہ معذور بھی بن گیا ہے، وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے. جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تمہیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی. اور آپ وہ مینٹالٹی دیکھیں، وہ ٹاپ ٹو باٹم وہ مینٹالٹی ہے. آج میں جب اپنے کنونشنز میں جاتی ہوں، جلسے میں جاتی ہوں، تو مسلم لیگ نون کی خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ان جلسوں اور کنونشنز میں. لیکن مجھے فخر ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ جب نیچے میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین کا انکلوژر ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی مرد کی جرت نہیں کہ کسی خاتون کو ہاتھ لگا جائے. بڑی عزت سے ماشاءاللہ وہ آتی ہیں اور عزت سے جاتی ہیں واپس. اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں، جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستا ہو اپنے جلسوں کے اندر، اس کی نیچے والی مینٹالٹی دیکھیں. وہ جلسوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خواتین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. بار بار جو بھی ان کا جلسہ ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون محفوظ نکلی ہو وہاں سے باہر. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کی irrespective of the political divide، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں اس لحاظ سے بہت عزت کرتی ہوں، وہاں خواتین کا احترام ہے. مسلم لیگ نون میں بھی اب آتا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی میں خواتین کا احترام ہے، وہاں پر جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے. حالانکہ وہ بھی میری مخالف جماعت ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ وہ ہمارے جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، لیکن جب ہم الیکشن لڑتے ہیں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. لیکن آپ تحریک انصاف میں دیکھیں، ابھی 2-3 دن پہلے وہ آڈیوز آئیں جن میں پتہ چلا کہ جو زمان پاک ہے وہاں پر جو خواتین وہاں پر عمران خان کی حفاظت کے لیے، کبھی سنا ہے ویسے کہ خواتین کسی مرد کی حفاظت کے لیے گئی ہوں؟ ہمیشہ سنتے تو یہ تھے کہ خواتین کی حفاظت کے لیے مرد آتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑی خود تضحیق ہے. اور جن گھروں سے وہ جاتی ہیں ظاہر ہے وہ عزت دار گھرانے ہوں گے، وہ ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو اگر بھیج رہے ہیں، اپنی بہن کو اگر بھیج رہے ہیں، اپنی بیوی کو اگر بھیج رہے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو سازگار ماحول ملے گا. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ اور کوئی دوسری ان کی شاید کوئی کون ہے، نوشین حامد ان کی ایم این اے، وہ رو رہی ہیں بیٹھ کے کہ وہاں خواتین کا کیا حال ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی جماعتیں خواتین کو اس طرح سے ان کا استحصال کریں گی، درندگی کا وہ نشانہ بنیں گی، تو مجھے بتائیں کون پاکستان کا عزت والا شخص اپنی بیٹی یا بہن کو کہے گا جاؤ تم سیاست میں حصہ لو؟ تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. اور پھر میں نے کبھی کسی سیاسی مخالف پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں عمران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. وہ اپنی، اگر میں پرسنل اٹیکس پہ اتر آتی تو آپ یقین مانیں عمران خان کے خلاف میرے پاس اور آپ سب کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتا. اس لیے میں ذاتی زندگی میں بالکل عمل دخل، میرے پاس اس کے خلاف پولیٹیکل مواد اتنا ہے کہ مجھے ذاتی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پردہ رکھتی ہوں لوگوں کا. لیکن جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا. اور وہ کیس عدالت میں ہے اس وقت، ٹیرین وائٹ کا کیس وہ عدالت میں ہے. وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس ہے جس میں یہ پیش نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ اس بیٹی کو مانے تب پھنستا ہے، یہ نہ مانے تب پھنستا ہے. لیکن آپ سب یہاں پر بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. میں آج بھی کمرے میں جب چل کے جاتی ہوں میرے والد کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی سے. میرے والد نے میری والدہ کو کبھی کوئی قابل اعتراض لفظ نہیں کہا
ہمیشہ عزت احترام دیا. میری والدہ کہیں سے آتی تھیں ٹریول کر کے تو میرے والد ان کو یا تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے یا ان کو پورچ میں گھر میں گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے ان کے لیے. میں نے وہ دیکھی ہے تربیت. میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں اور میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہم آج بھی اگر اپنے میرے والد کمرے میں بیٹھے ہوں تو میرے والد جو ہیں وہ اٹھ کے مجھے ملتے ہیں صبح. 4 مہینے ابھی میں اپنے والد کے ساتھ لنڈن رہ کے آئی ہوں تو وہ اٹھ کے مجھے سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور عزت اور احترام کرتے ہیں. بیٹی ہونے کے باوجود وہ جو خواتین کو عزت اور احترام دیتے ہیں وہ میں نے اپنے گھر سے اپنے والد سے سیکھا ہے. انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو استعمال نہیں کیا, عزت اور احترام کے ساتھ آگے کیا, مواقع دیے ان کو پورے, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, ان کی اسٹرینتھ بنے. تو آج جب میں آپ بھی بیٹیاں ہوں نا, اگر آپ اور یہ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, میرا والد آج اگر مجھے اون نہ کرے تو مجھے کتنی شرم آئے گی. اور مجھے ایک شخص نے خود بتایا, میں اس کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ عمران سے ملنے گیا. اس نے چند سال پہلے اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کے خلاف یہ بہت بڑا کیس ہے, آپ اپنی بیٹی کو اون کرتے تو آپ اس کو اون کر لیں, ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, قوم معاف کر دے گی. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ عمران خان کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو اون کر سکتا ہوں, میری سیاست ختم ہو جائے گی. اور باپ تو وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میری سیاست ختم ہو تو ہو, میری بیٹی کو اس کا حق ملنا چاہیے. آج بھی اگر آپ اس کو اون کر لیں, آپ اس کو اس کا حق دے دیں, آپ اپنی بیٹی کو, آپ اپنی سیاست کو ترجیح نہ دیں, اپنی بیٹی کو ترجیح دیں, تو میں کہوں گی کورٹ کو کہ اس کو ڈسکوالیفائی نہ کرے. لیکن جس شخص میں اتنی جرت, آپ دیکھیں میں جمائمہ خان سے میرا سیاسی اختلاف 100 بار ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کی اس وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں کہ وہ اس کی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے. وہ اس کی بیٹی نہیں ہے لیکن وہ اس کی پرورش کر رہی ہے کیونکہ اس کو خود احساس ہے. تو جو اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکا, جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکا, وہ قوم کی بیٹیوں کو کیا عزت دے گا؟ پھر ان کا وہی حال ہوگا جو آج زمان پاک میں بیٹیوں کا حال ہو رہا ہے, بہنوں کا حال ہو رہا ہے. پھر ان کا وہی حال ہوگا جو جلسوں میں ان کے کارکن ان کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس کا وہی حال ہوگا جو عمران کرتا ہے جلسوں میں جب خواتین کو جملے کستا ہے. تو یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کی میں نشاندہی کر رہی ہوں, ذہنی بیماری ہے. یہ ایک پرورٹس کا گینگ ہے جن کا اخلاقی اقدار سے کوئی تعلق نہیں. پولیٹیکل بات کا پرسنل اٹیک سے جواب دیتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, خواتین کو اس طرح بلایا جاتا ہے. ججز تو آپ چھوڑ دیں. یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر تھا تو موٹر وے پہ ایک خاتون کی عصمت دری ہوئی, انہوں نے وکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ وکٹم اکیلی کیوں تھی. بھئی تم تو سرکاری ہیلی کاپٹر میں پھرتے ہو, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ پورا ایسکارٹ ساتھ لے کے چلیں. ان کی حفاظت انہوں نے خود ہی کرنی ہوتی. یہ وہی مینٹالٹی, اور یہ وہی مینٹالٹی جو خواتین ان کے جلسوں میں جاتی ہے تو لوگ نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کیا خواتین کو اپنا مستقبل اس قسم کے انسان کے ہاتھ میں دینا چاہیے؟ مجھے جواب دیں اس بات کا. تو میں آج پاکستان کی ہر ماں سے, پاکستان کی ہر بیٹی سے, پاکستان کی ہر بہن سے میں ان کو یہ کہوں گی کہ مریم نواز کا ساتھ دیں, میرے ساتھ میرے شانہ بشانہ چلیں, میرے ہاتھ مضبوط کریں, تاکہ جو خواتین پاکستان کے طول و عرض پر پھیلی ہوئی ہیں ہم ان کی آواز بن سکیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کی آواز بن سکیں, ان کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل کریں, ان کو پولیٹیکل نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں, ان کو ایکنالج کریں. اور جہاں جہاں میں نے جن مسائل کی بھی آج نشاندہی کی ہے, میں چاہتی ہوں کہ ان سب مسائل کے حل کے لیے وہ تمام خواتین میرے ساتھ شانہ بشانہ چلیں.
میرے خیال ہے بہت لمبی میری بات ہو گئی ہے، تو میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں. ونس اگین ہیپی ویمنس ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب ایکسیل کریں تاکہ یہ ملک ایکسیل کرے. پاکستان زندہ باد. مجنون کی سینئر